عزیز طلبہ، برج کورس کا آج کا ہمارا 31واں دن ہے۔ مہارت، تصور، اصناف نظم کی تدریسی۔ اصناف نظم کی تدریسی۔ اصناف صنف کی جمع ہے اصناف، اور صنف کے معنی ہوتے ہیں قسم۔ نظم کی تدریسی، تدریسی یعنی ٹیچنگ، پڑھانا، درس دینا۔ مثنوی اور آزاد نظم، آؤ معلوم کریں۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم نے غیر درسی اقتباس پیش کیا ہے، جس کے تحت اپنی اپنی آج کی سرگرمیاں مکمل کرنا ہے۔ آج ہم پڑھیں گے دو مشہور صنف شعری کے تعلق سے۔ ان میں ایک ہے مثنوی اور دوسری صنف ہے آزاد نظم۔ آؤ اہلیت پیدا کریں۔ مثنوی لغت میں نظم کے معنی ہے، لغت میں نظم کے معنی ہے گوندنا یا پرونا۔ لغت میں ڈکشنری میں نظم کے معنی ہے گوندنا یا پرونا۔ کسی چیز کو ترتیب دینا بھی نظم کہلاتا ہے، لیکن شاعری کی اصطلاح میں ایسے اشعار کے مجموعے کو نظم کہتے ہیں جو وزن پر لکھے گئے ہوں۔ اس سرگرمی میں ہم نظم کی ایک خاص صنف مثنوی کا مطالعہ کریں گے۔ اقتباس: مثنوی ایسی صنف سخن جس میں کوئی طویل قصہ یا کہانی بیان کی جاتی ہو۔ ایسی صنف سخن جس میں کوئی طویل قصہ یا کہانی بیان کی جاتی ہے۔ اس میں اشعار کی قید نہیں ہوتی، کئی سو سے زیادہ اشعار بھی ہوتے ہیں۔ اصطلاح میں مثنوی ان اشعار کو کہتے ہیں جن میں دو دو مصرے آپس میں مکفّا ہوں۔ مثنوی کے لیے عروض میں خاص وزن اور بحر مقرر ہے۔ اس کا وزن فعول، 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 فعول یا مفعول اور بحر متقارب ہے۔ میر تقی میر اور میر حسن مثنوی لکھنے والے شعراء میں سب سے بلند پایہ شاعر مانے گئے ہیں۔ میر حسن کی مثنوی سحر البیان، پنڈت دیا شنکر نسیم کی مثنوی گلزار نسیم اور نواب مرزا شوق لکھنوی کی مثنوی زہر عشق اردو کی بہترین اور اعلیٰ درجے کی مثنویاں ہیں۔ میر حسن کی مثنوی کا یہ عالم ہے کہ اس کے بعض اشعار ضرب المثل کی حیثیت سے زبان زد خاص و عام ہو چکے ہیں۔ مثلاً یہ شعر دیکھیں: سدا عیش دورہ دکھاتا نہیں، سدا عیش دورہ دکھاتا نہیں، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں۔ سرگرمی نمبر 1، میر حسن کی مثنوی سے کم از کم 5 اشعار تحریر کیجیے۔ عزیز طلبہ و طالبات، گوگل پر میر حسن کی مثنوی ٹائپ کیجیے اور 5 اشعار خشک خط لکھ لیجیے۔ سرگرمی نمبر 2، مثنوی کی تعریف اپنے لفظوں میں لکھیے۔ عزیز طلبہ، مثنوی کے معنی ہوتے ہیں دو دو والا۔ نظم کی ایک صنف ہے جس میں کوئی مسلسل بات بیان کی جاتی ہے۔ اس میں ہر شعر کا قافیہ جدا ہوتا ہے، البتہ ہر شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں اور اشعار کی تعداد مقرر نہیں ہوتی۔ سرگرمی نمبر 3، پنڈت دیا شنکر نسیم کی مثنوی گلزار نسیم سے 5 اشعار لکھیے۔ تعارف آزاد نظم۔ آزاد نظم کا تعارف۔ آزاد نظم وہ نظم جس میں آہنگ کے تقاضوں کے مطابق مصرے چھوٹے بڑے ہوتے ہیں، یعنی تمام مصروں کا وزن یکساں نہیں ہوتا۔
اسے آزاد نظم کہتے ہیں۔ قافیہ و ردیف سے آزاد لیکن پابند وزن و بحر پر مبنی شاعری کو آزاد نظم کہا جاتا ہے۔ اس کی ابتدا 19ویں صدی میں فرانس سے ہوئی۔ دی گرفک، والیئر، بادلیئر اور مالارمے وغیرہ فرانسیسی شعراء نے آزاد نظمیں کہیں۔ امریکی شیرافیلڈ، آلڈ گٹن، ٹی ایس ایلیٹ اور ایزرا پاؤنڈ وغیرہ نے اسے ترقی دی۔ اردو میں سب سے پہلی آزاد نظم 20ویں صدی کے آغاز میں محمد اسماعیل میرٹھی نے کہی۔ تصدق حسین خالد، نون میم راشد، میراجی آزاد نظم کہنے والے اردو شعراء کے سر خلیل مانے جاتے ہیں۔ سرگرمی نمبر 4، مطالعہ نظم۔ آزاد نظم فیض احمد فیض کی آزاد نظم کا بغور مطالعہ کیجیے۔ اقتباس: نظم فیض احمد فیض۔ اس نظم کا اچھا مطالعہ کر لیجیے۔ نظم کا خلاصہ اپنے الفاظ میں بیان کیجیے۔ عزیز طلبہ، فیض احمد فیض فرماتے ہیں کہ ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، حق کا ساتھ دینا چاہیے۔ ہمارے ہونٹوں پر کوئی پابندی نہیں ہے، کسی کی پابندی نہیں ہے۔ یہ زبان ہماری ہے، جب ہماری ہے تو ہمیں حق کے لیے اسے استعمال کرنا چاہیے۔ جب تک ہمارے جسم میں جان ہے، ہم نے ہر طرح کی جد و جہد میں حصہ لینا چاہیے۔ ہاتھ پیروں سے نہیں تو زبان کا ہاتھ پیروں سے نہیں تو کم سے کم اپنی زبان سے ہی حق بات پیش کرتے رہنا چاہیے۔ نظم پڑھتے وقت آپ نے کیا محسوس کیا؟ بیان کیجیے۔ مجھے محسوس ہوا کہ انسان نے سچ ہی بولنا چاہیے، جھوٹ سے بالکل گریز کرنا چاہیے۔ اگر وہ زندہ ہے تو اپنے زندہ ہونے کا ثبوت دینا چاہیے۔ کسی نے کیا خوب فرمایا، اصولوں پہ اگر آنچ آئے تو ٹکرانا ضروری ہے، زندہ ہے تو پھر زندہ نظر آنا ضروری ہے۔ حق کے لیے ہمیشہ حق کا ساتھ دینا چاہیے اور حق بات زبان پر لانا چاہیے، حق بات کو پیش کرنے کی ہمت رکھنا چاہیے، حق بات کو ہمیشہ پیش کرتے رہنا چاہیے۔ میں نے یہ محسوس کیا ہوں۔ اقتباس کی روشنی میں آزاد نظم کے آغاز و ارتقاء پر روشنی ڈالیے۔ عزیز طلبہ و طالبات، اس کا جواب آپ اس میں سے لکھ سکتے ہیں۔ تعارف آزاد نظم، آزاد نظم کا تعارف جو دیا ہوا ہے، اس میں سے آپ جواب منتخب کر سکتے ہیں، اخذ کر سکتے ہیں، یہ بھی جواب آپ لکھ سکتے ہیں۔ تعارف آزاد نظم، آزاد نظم کا تعارف۔ آزاد نظم وہ نظم جس میں آہنگ کے تقاضوں کے مطابق مصرے چھوٹے بڑے ہوتے ہیں، یعنی تمام مصروں کا وزن یکساں نہیں ہوتا، اسے آزاد نظم کہتے ہیں۔ قافیہ و ردیف سے آزاد لیکن پابند وزن و بحر پر مبنی شاعری کو آزاد نظم کہا جاتا ہے۔ اس کی ابتدا 19ویں صدی میں فرانس سے ہوئی۔ دی گرفک، والیئر، بادلیئر اور مالارمے وغیرہ فرانسیسی شعراء نے آزاد نظمیں کہیں۔ امریکی شیرافیلڈ، آلڈ گٹن، ٹی ایس ایلیٹ اور ایزرا پاؤنڈ وغیرہ نے اسے ترقی دی۔ اردو میں سب سے پہلی آزاد نظم 20ویں صدی کے آغاز میں محمد اسماعیل میرٹھی نے کہی۔ تصدق حسین خالد، نون میم راشد، میراجی آزاد نظم کہنے والے اردو شعراء کے
سر خلیل مانے جاتے ہیں۔ آؤ مشق کریں۔ شہزادہ بے نظیر کی ولادت مثنوی کا ایک حصہ تلاش کر کے مطالعہ کیجئے۔ گوگل پر آپ کو یہ سب مل سکتا ہے، تلاش کیجئے اور مطالعہ کیجئے۔ آؤ تخیلاتی بنے چیلنج۔ احمد فراز کی کوئی ایک آزاد نظم تلاش کر کے لکھیے۔ گوگل سے تلاش کیجئے اور مطالعہ کیجئے۔